بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چمن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احکام بردگان یعنی غلاموں اور کنیزوں کے احکام، اور اس موضوع پر میری یہ تیسری ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج مجھے جس ضمنی ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ اسلام کی طرف سے حسن سلوک کی تاکید۔ تہذیب الاسلام جو کہ علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہلیت المتقین کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ مولانا مقبول دہلوی نے کیا۔ اس کتاب کے 10ویں باب کا عنوان ہے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے آداب، اور جو ایڈیشن میرے سامنے ہے اس کتاب کا، اس کے صفحہ نمبر 354 پر درج ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے غلام یا لونڈی کو بغیر کسی ایسی خطا یا جرم کے جس سے وہ شرعاً مستحق سزا ہو اتنی مار بھی مارے جتنی کہ خدا نے مقرر فرما دی ہے، تو بھی اس کے گناہ کا کفارہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے۔ اسی کتاب کی اسی باب میں ایک اور روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک غلام اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا، آیا اسے مارنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، اگر وہ طبیعت کے موافق ہے تو رکھو، ورنہ بیچ ڈالو یا آزاد کر دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے، یعنی سفارش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا تھا کہ ان کے لیے شاید کوئی حد مقرر کر دیں گے کہ جب اس حد پر پہنچیں خود بخود آزاد ہو جائیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 355 پر مزید تحریر ہے کہ معتبر حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ تم اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی ان کو کپڑے پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ صفحہ نمبر 356 پر درج ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے، خدا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کا بھی ہر عضو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام حق الرعیت بے ملک الیمین کے عنوان کے تحت اپنے رسالہ حقوق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مملوک و غلام کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے پروردگار ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہاری طرح گوشت اور خون رکھتا ہے، تم اس لیے اس کے مالک نہیں ہو کہ تم نے اسے پیدا کیا ہے، بلکہ اسے خدا نے پیدا کیا ہے، اور نہ تم نے اسے کان اور آنکھ عطا کی ہے، اور نہ اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس سلسلے میں خدا نے تمہاری مدد کی ہے کہ اسے تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تم کو اس کا امین قرار دیا اور اسے تمہارے سپرد کر دیا تاکہ تم اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ اسی جیسا سلوک کرو، اسے وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور وہی کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ اسلام نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے اس قدر دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اسلام کے نزدیک غلام کو غلام اور کنیز کو کنیز کہہ کر پکارنا بھی ناقابل برداشت ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لا یقل احدکم ھذا عبدی وھذہ امتی، یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے یہ میرا غلام ہے یا یہ میری کنیز ہے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جوان ہے، یہ خاتون ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دفعہ اپنے غلام کمبر کے ہمراہ کھدر فروشوں کے بازار میں گئے اور 2 لباس خریدے۔ ایک لباس کی قیمت 3 درہم تھی اور دوسرے کی قیمت 2 درہم تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 3 درہم والا لباس کمبر کو بخش دیا اور 2 درہم والا لباس اپنے لیے رکھا، اور اس طرح جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے غلام کو
اپنے لباس سے بہتر لباس عطا کر کے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک عملی مثال قائم کی۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جس قدر بھی تعلیمات ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان تمام ایسی تعلیمات کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان رسالت کی غلامی و کنیزی کا شرف حاصل کرنے والوں میں سے کبھی کسی ایک غلام یا کنیز نے اس مقدس و طیب خاندان کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن سے نہیں اتارا، اور نہ ہی کسی غلام نے اس مقدس خانوادے کا کوئی شکوہ کیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خاندان کی غلامی کرنے والے غلاموں نے ہمیشہ اس خاندان کی غلامی کو اپنی ذاتی آزادی اور حریت پر ترجیح دی۔ تاریخ بشریت جب بھی غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالوں کا کوئی باب قائم کرے گی تو سب سے پہلے خاندان رسالت کا ذکر کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔